بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے متبادل سازی کے طریقے۔ متبادل سازی خفیہ کاری کا ایک طریقہ ہے جس میں اصل متن کے حروف دوسرے حروف کے ساتھ تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ متبادل عمل ایک مقررہ وضاحتی نظام کی مدد سے کیا جاتا ہے اور وہ نظام آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ہے سیزر سائفر۔ اب دیکھیں متبادل سازی میں ہم کیا کرتے ہیں، خفیہ کاری کا سب سے پہلے ایک یہ طریقہ ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا خفیہ کاری کیا ہوتی ہے۔ خفیہ کاری میں ہم اپنے اصل ٹیکسٹ کو، اپنے اصل جو ہم نے پیغام بھیجنا ہے اس کو ان کوڈنگ کر دیتے ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف وہی سمجھ سکے جس کو ہم پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، جس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ جو بیچ میں ہیکر آ جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے، اس سے بچنے کے لیے، اس سے اپنے پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے ہم اب متبادل سازی کے طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے سیزر سائفر۔ اب سیزر ایک رومن سیاستدان تھا اور فوجی جنرل بھی تھا جس نے رومن سلطنت کے عروج میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنے فوجیوں کو پیغامات بھیجنے کے لیے ایک خفیہ کاری کا طریقہ استعمال کیا جسے ہم سیزر سائفر کے طریقہ سے جانے جاتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں سیزر سائفر کے طریقے سے۔ تو سیزر سائفر کا طریقہ کیا کہتا ہے کہ حروف تہجی مطلب الفابیٹس میں کچھ اس طرح سے تحریر کیے جاتے ہیں کہ دوسرے حرف سے تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دائیں یا بائیں جانب سے ہم اصل حروف تہجی کو تبدیل کرتے ہیں، ان کی ترتیب کو تبدیل کرتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس پہلے تو وہ اے بی سی جو ہم پڑھتے ہیں، اے سے لے کر زیڈ تک لکھ لی، ابتدائی حروف ہم نے لکھ لیے اے سے لے کر زیڈ تک۔ اس کے بعد خفیہ کاری کے حروف لکھنے ہیں۔ اب خفیہ کاری میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہوا ہے 3 حروف دائیں جانب متبادل۔ اب 3 حروف دائیں جانب متبادل سے مراد یہ ہے، یہاں سے 3 حروف اٹھائیے اور اس کو دائیں جانب مطلب دائیں جانب منتقل کر دیں۔ تو یہاں سے ہم نے اٹھایا اے بی سی، یہاں پہ اے بی سی لکھ دیا، باقی ساری کی ساری اے بی سی ویسے ہی آنی ہے۔ یہاں پر مسٹیک کی ہوئی ہے بک میں، تو ایسا ہوگا کہ ڈی ای ایف، اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ ہوگا، یہ باقی ساری اے بی سی ویسے ہی آنی ہے۔ اور یہ ایکس وائی زی، جہاں پہ یہ یو بی ڈبلیو لکھا ہے یہاں ایکس وائی زی آئے گا، اور باقی ساری پیچھے والی اے بی سی ہے وہ بالکل سیم۔ سمپل یہ کہ اے بی سی کو اٹھانا، 3 حروف کو لے کر آنا یہاں سے اور اس کو یہاں فکس کر دینا، باقی ساری اے بی سی ویسے ہی چلے گی، باقی ساری ڈی ای ایف ویسے ہی چلے گی۔ باقی آپ یہ دیکھ لیجئے گا، اس کو بہت آسان ہے۔ اب 5 حروف دائیں جانب متبادل کیا کہتا ہے کہ یہاں سے 5 حروف اٹھانے، اے بی سی ڈی ای، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ 5 حروف ہم نے اٹھائے اور اس کو ہم نے اس طرف لکھنا اے بی سی ڈی ای، باقی ساری اے بی سی جو ہے وہ ویسے ہی چلے گی جیسے پہلے ہے ایف جی ایچ آئی جے کے۔ اب اس میں بناتے ہیں پاکستان۔ والے بھی میں نے ایگزامپل پاکستان کی اس لیے نہیں بنائی کیونکہ وہ غلط لکھا ہوا ہے، ہم سے نہیں بنے گی۔ آپ ایکسٹرا رف کاپی پہ بنا کے دیکھیں، انشاءاللہ بن جائے گی۔ تو ساری سادی عبارت ہے پاکستان۔ خفیہ کاری میں ہم نے اس کو کیسے لکھیں، پی سے مراد ہے یہاں پر یو۔ پہلے ہم نے اپنی سادی عبارت لینی ہے اور اس کو کمپیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ابتدائی حروف ہے، جو ہمارے پاس آلریڈی اے بی سی موجود ہوتی ہے، اس کے بعد اسے خفیہ کاری حروف میں ڈھونڈنا ہے اس کا الفابیٹ کیا بنتا ہے۔ تو پی سے مراد ہے یہاں پر یو، اے سے مراد ہے یہاں پر ایف، اور کے سے مراد ہے یہاں پر ہمارے پاس پی۔ اس طرح یہ سارے کے سارے خفیہ کاری کے حروف بن جاتے ہیں۔ اب خفیہ کاری صرف اور صرف اسے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اپنے ڈیٹے کو، قیمتی معلومات کو محفوظ رکھا جائے، ہیکر سے محفوظ رکھا جائے۔ اسٹوڈنٹ جس نے خفیہ کاری کی لیکچر نہیں لیا اس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جا کر لیکچر لیں، کیونکہ یہ لیکچر جو ہے، یہ بک ہے، ایک لیکچر دوسرے سے ریلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ پیچھے والا لیں گے تو آپ کو نیکسٹ سمجھ آئے گا، ادروائز نہیں آتا۔ تو میں پلے لسٹ میں آلریڈی ساری ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے خفیہ کاری میں ہم ورڈز کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ورڈز کو تبدیل کرنے کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ورڈز کو تبدیل کر کے اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اس کو ان کوڈنگ کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم خفیہ کاری میں پڑھا ان کوڈنگ اور بعد میں ہم ڈی کوڈنگ کرتے ہیں۔ ڈی کوڈنگ میں
دوبارہ سے وہی ورڈ آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ FGHIJK ہے نا, یہ کی ہے. یہ ہمارے پاس ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کی کیا ہوتی ہے, پاس ورڈ ہے. یہ ایک پاس ورڈ ہے جس کی مدد سے ہم اپنے اصل متن پر پہنچ جاتے ہیں دوبارہ سے. اس طرح سے پرانے زمانے میں بھی خفیہ کاری کی جاتی رہی ہے. نیکسٹ ہے اس کی چھوٹی سی سرگرمی ہے, وہ سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, تو اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے میں نے یہاں پر بائیں طرف کیونکہ انہوں نے نہیں دیا ہوا اس لیے اس کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اچھا جی, بائیں طرف دینے کے لیے دیکھیں ABCDEF یہ ساری عام ABC جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اب کرنا کیا ہے, بائیں جانے سے سٹارٹ کرنا ہے. تو دیکھیں یہاں سے ہم نے X Y اور Z لینا ہے اور اس کو پٹ کر دینا ہے فرسٹ ABC سے پہلے. باقی ساری ABC ویسے ہی رہے گی. X Y Z لیا اور اس کو یہاں پٹ کر دیا ABC سے پہلے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو نیکسٹ انہوں نے کہا تھا پاکستان کے ورڈز کو انکوڈنگ کریں. تو پاکستان میں انکوڈنگ کرتے ہیں. یہاں P سے مراد M ہے, وہ ایکچولی یہاں پہ سیکوینس کا پرابلم آیا لیکن آپ دیکھ لیجیے گا. اور A سے مراد X ہے, K سے مراد یہاں پر H ہے اور I سے مراد یہاں پر F ہے. باقی سارا بالکل اسٹوڈنٹ ایسے ہی ہم نے سولو کر لینا ہے. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے کہ دوسری سائفر کا نام کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو جانیں گے. باقی آپ کوئی بھی ورڈ لے کر اسے خفیہ کاری کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں, اسے خفیہ کاری کے طور کے طریقے کا استعمال کر کے اس کو بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر جو چانسز ہیں, یہاں پر آپ سوچتے ہوں گے کہ ہیکر کو کیسے, ہیکر تو یہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کو ہیک کر سکتا ہے ٹیکسٹ. نہیں, وہ ہیک نہیں کر سکتا. وہ اگر وہ لیٹس سپوز اس نے یہ والا طریقہ استعمال کر بھی لیا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم 3 ورڈز کا ہی تبادلہ کریں, ضروری نہیں ہے ہم 5 ورڈز کا ہی تبادلہ کریں. ہم 4 ورڈز کا بھی کر سکتے ہیں, ہم 2 ورڈز کا بھی کر سکتے ہیں, ہم لیفٹ سے کر سکتے ہیں, ہم رائٹ سے کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بہت مشکل ہے ہیکر کے لیے کہ اس طریقہ کار کو استعمال میں لا کر اپنے اصل متن تک پہنچنا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسٹوڈنٹ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.